السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نیو مومن برڈس۔ تو آج آپ کے لیے لائے ہیں ایک نئی ویڈیو، جس میں ہم آپ کو جاوا سے متعلق بتائیں گے۔ بہت سے دوست ہیں، جاوا کا اچھا ریٹ چل رہا ہے، کافی دوست اس کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں کہ جاوا لگانا چاہیے یا نہیں چاہیے، جاوا میں کون سی موٹیشن لگانی چاہیے اور کیا اس پر کام کرنا چاہیے۔ اس کے آنے والے دنوں میں اس کا فیوچر کیا ہوگا، اس کا ریٹ نیچے آئے گا یا اوپر جائے گا۔ خاص طور پر فون جاوا کے بارے میں کہ جس کا ریٹ سب سے ہائی چل رہا ہے، تو اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے، لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، تو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں، تاکہ اس طرح پرندوں سے متعلق انفارمیشن آپ تک آتی رہے۔ تو جاوا سے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے کہ جاوا میں سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ گرے جاوا کا ریٹ جو ہے، بالکل جو نئے شوقین ہیں ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ جب بھی وہ شروعات کریں تو وہ جو ہے اسٹرانگ بلڈ لائن اور سستی بلڈ لائن، جو اسٹرانگ بلڈ لائن ہوتی ہے کسی بھی موٹیشن میں، کسی بھی برڈس میں، تو وہ سستی ہی ہوتی ہے۔ جیسے جاوا میں آپ کو گرے جاوا ملے گی، وہ تمام جاووں میں جو ہے وہ اسٹرانگ بلڈ لائن ہے اور سستی ہے۔ تو نئے شوقین جو ہے وہ اسٹارٹ گرے جاوا سے لیں۔ گرے جاوا کے یہ بھی نہیں ایک ساتھ ہی جو ہے 50-60 پیئر اٹھا کے لیں، بلکہ 5-10 پیئر جس طرح ان کی رینج ہے اس کے مطابق کریں۔ اور کبھی بھی آپ جب لگا رہے ہیں تو یہی میں بتاتا ہوں کہ کبھی بھی آپ اگر لگا رہے ہیں تو آپ جتنی انویسٹ ہے سب کی سب نہ لگائیں، اس میں سے آدھی لگائیں۔ کہ آپ نے جیسے ابھی جاوا لے آئے، آپ نے لاگے لگا دی، اس میں آپ کو اگر ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی مر جاتا ہے پیس، آپ کو نر لانا پڑ جائے یا مادی لانی پڑ جائے، یا ان کو آپ کو باجرے کے لیے اور کوئی بھی ان کا خرچہ کسی بھی قسم کی چیز کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کے پاس اتنا انویسٹمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ وہ چیزیں اس کی مینیج کر سکیں، کہ جب تک اس کی بریڈ آپ کے پاس پروفٹ نہیں آتا جب تک اس کو مینیج کر سکیں، اتنا آپ کے پاس بیگ میں ہونا چاہیے۔ پھر ہی آپ ایک اچھی بریڈ لے سکتے ہیں اور اس سے پروفٹ کما سکتے ہیں۔ تو اسی کو آپ جاری رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو بھائی لگایا ہوا ہے جنہوں نے، تو وہ کوشش کریں۔ بہت سے یہ ہوتا ہے کہ فون کا جیسے ریٹ ہائی ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ فون ہی سارے لا کے ڈال دیتا ہے، تو ایسا بھی نہ کریں۔ آپ ساری موٹیشن رکھیں، فون بھی رکھیں اور دوسری موٹیشن بھی رکھیں۔ جیسے آپ اگر فون کا ایک جوڑا لاتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو وائٹ کے 6 سے 7 جوڑے 8 جوڑے آرام سے آ جائیں گے آپ کے پاس۔ وائٹ رکھیں، سلور رکھیں، کیونکہ ہر موٹیشن آپ کے پاس ہوگی تو ریٹ اپ ڈاؤن کسی کا بھی ہوگا تو آپ آرام سے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو ہر جو ہے نا آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو یہ چیزیں ہر موٹیشن ہونی چاہیے۔ اب آپ جیسے فون کا ایک جوڑا لاتے ہیں، اس کے بدلے آپ کو 8 آ جاتے ہیں، تو وہ ایک جوڑا بریڈ کرے یا نہ کرے، اگر اس میں سے کوئی ایک پیس ایکسپائر ہو جائے تو وہ آپ کو پھر اس کے لیے مسئلہ ہوگا، پھر آپ کو پیس لانا پڑے گا، کیونکہ ایک پیس تو ویسے کسی کام کا نہیں ہوگا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جب وائٹ کے 8 جوڑے لا کے لگائیں گے تو کم سے کم آپ کے پاس یہ ہوگا کہ 8 میں سے نہیں تو نہیں 5 نہیں تو 4 تو آپ کے چلیں گے۔ ویسے تو چل جاتے ہیں انشاءاللہ، اچھے چل جاتے ہیں، لیکن ویسی ایوریج اگر لگائیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو چلے گا۔ اگر 5 بھی چل گئے تو وہ آپ کو ایوریج اچھی دے دیں گے۔ بس یہ ہوتا ہے کاسٹ کا معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک پیئر کم کھائے گا لیکن یہ زیادہ کھا لیں گے، لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے، یہ بریڈ آپ کو جلدی کر کے دیں گے اور زیادہ کر کے دیں گے۔ اس طریقے سے فون جاوا نہیں، کیونکہ وہ ایک جوڑا ہے، اب ایک وہ چلے یا نہ چلے۔ ہاں اگر آپ زیادہ لانا چاہتے ہیں تو پھر بھی اس پہ اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے تو آپ، لیکن پھر بھی آپ ساتھ میں دوسرے موٹیشن رکھیں، ہر موٹیشن رکھیں آپ اس کی، تاکہ آپ اس کو آسانی سے مینیج کر سکیں۔ اور فون جاوا میں بھی آپ وہ بھائی لگائے جو اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہو، سمجھتا ہو، تاکہ اس کو نقصان نہ ہو۔ کیونکہ نئے شوقین ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ریٹ دیکھ کے فوراً اٹھا کے لے آتے ہیں، اس کے متعلق جانتے نہیں ہیں، جاوا کے متعلق ان کو معلومات نہیں ہوتی، رکھنے کا کیئر کے اس حوالے سے، تو کیا ہوتا ہے تو وہ نقصان ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے نا اس کام میں بالکل ہار جاتے ہیں کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز کا تجربہ نہیں ہوتا، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے جو ہیں وہ چھوٹے لائیں تاکہ آپ کو تجربہ ہو۔ تو اسی طرح تجربہ کریں
اور یہ چیز لگائیں۔ اور ریٹ جو ہے، ریٹ تو اگر مارکیٹ میں چیز دیکھیں، مارکیٹ میں چیز جتنی زیادہ، اصل میں ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ریٹ گرانے میں، ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کا ریٹ چڑھتا ہے تو سب کے سب لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ چیز کی۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کے پیچھے سب کے سب اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہوتا ہی ہے جیسے فنچ کا حال کیا۔ اب فنچ جس کی نے 100 پیئر لگائے تھے، جب دیکھا کہ ریٹ اپ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ تھی، تو لوگوں نے کیا کیا، جس کے پاس سے اس نے روک ہی لیے، اپنے جو بریڈ آئی تھی اس کو روکتے رہے۔ روکنے کی وجہ سے مارکیٹ میں پیس کم آئے، مارکیٹ میں کم آنے کی وجہ سے اس کے ریٹ مزید بڑھے۔ پھر لوگوں نے 1,000 جنہوں نے 100 لگائے تھے، انہوں نے 1,000، 2,000 پیئر، 3,000 پیئر، تو اسی طرح ہر کسی نے جو ہے نا وہی لگانے لگ گئے اور 1,000 پیئر لگانے لگ گئے۔ تو سب نے جب لگا لیے، مارکیٹ میں اور مال چھاٹ ہوا، تو اس کی وجہ سے اور اس کا ریٹ اپ چلا گیا، بڑھ گیا۔ پھر کیا ہوا کہ پھر جب وہ جنہوں نے 1,000 لگائے ہوئے تھے، اب ان کے پاس 1,000 کی ایوریج، 2,000 کی ایوریج جتنی تھی انہوں نے اپنی کی، اس کے علاوہ پھر ان 2,000 سے جو بریڈ آئی، تو پھر دوسرے نے بھی 2,000 لگائے تھے، اس کے 2,000 سے کسی نے 500 لگائے تھے، اس کی بریڈ آئی، کسی نے 1,000 لگائے تھے، اس کی بریڈ آئی۔ جب ایک دم ہر طرف سے اتنی کثیر تعداد میں بریڈ آئی، اور فنچ کی تو ویسی بریڈ فاسٹ ہوتی ہے، تو جس کی بریڈ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اور پیریڈ کم ہوتا ہے، 1 مہینے کا اس کا ایک کلچ کا پیریڈ ہوتا ہے تقریباً، تو پیریڈ کم ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ، تو آپ جب بھی شروع کریں تو سب سے اسٹرانگ بلڈ لائن سے، جو جس کے ریٹ کم ہوتے ہیں اس سے شروع کریں، اس پر تجربہ کریں۔ جاوا میں آپ گرے جاوا لائیں، اس پر تجربہ کریں، اور اگر آپ پہلے سے ہی جاوا رکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو پھر آپ فون جاوا بھی لائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی فون جاوا لا کے رکھ لیں، بلکہ آپ جو ہے اس میں ہر موٹیشن رکھیں، اور یعنی کہ اتنا آپ اس پہ انویسٹ کریں کہ جتنا انسان بعد میں برداشت کر سکے، کہ ایک دم اگر اس کا ریٹ نیچے آتا بھی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا اس کو کور کر سکیں، یعنی آپ کے پاس مال اتنا نہ ہو۔ تو اسی لیے بہترین یہ ہے کہ آپ زیادہ نہ لگائیں، بالکل نارملی لگائیں، اور جتنا آپ کی گنجائش ہے اس کے حساب سے لگائیں، لیکن سب موٹیشن لگائیں۔ زیادہ موٹیشن آپ وائٹ اور سلور زیادہ لگائیں، اور اس کے علاوہ فون جو ہے وہ کچھ ہی مقدار میں لگائیں، لیکن بہت زیادہ نہ لگائیں۔ ایسا نہیں ہو سب کے سب جو ہے نا وہ آپ فون ہی لا کے لگا لیں اور اس میں پھر آپ نقصان کریں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں وائٹ جاوا لا کے لگائیں۔ ہاں، جو اس کو جس کے پاس انویسٹمنٹ اچھی ہے تو وہ بڑے سے بڑا موٹیشن لگائے، لیکن ساتھ میں چھوٹے بھی لگائیں، کیونکہ ان کی بریڈ تھوڑی مشکل ہوتی ہے، بریڈ کم آتی ہے۔ یہ ہے کہ آپ کے جب دوسری موٹیشن چل رہی ہوگی تو کم سے کم وہ آپ کے اخراجات، آپ کی چیزوں کا خرچہ، آپ کے انویسٹمنٹ، وہ کم سے کم آپ کی کور کر رہی ہوں گے۔ تو یہ فائدہ ہے چھوٹی موٹیشن لگانے کا، تو آپ اس کو ساتھ میں لگاتے رہیں۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے ریٹ، امید ہے کہ ریٹ اس کے رہیں، لیکن یہ بھی چانس ہے کہ نیچے بھی آ سکتے ہیں۔ ایک دم تو نہیں آنے کے چانس ہے، لیکن آہستہ آہستہ، اسی لیے جو ہے نا آپ اس کو جو ہے ایک حساب سے لگائیں، ایک طریقے سے چلائیں۔ باقی یہ ہے ہر موٹیشن چلائیں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، محنت کرنا ہمارا کام ہے، باقی اللہ کا کام ہے رزق دینا۔ تو ہم جتنی محنت کریں گے، محنت سب سے پہلے کام میں آپ ایمانداری سے کام کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، دغا بازی نہ کریں، انصاف سے کام لیں۔ اگر محنت سے آپ کام کریں گے اور ایمانداری سے کام کریں گے تو آپ کا کام آگے جائے گا اور آپ کو کام میں کامیابی ہوگی، آپ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے تو آپ کا بھی حق نہیں مارا جائے گا۔ تو کاروبار میں اس چیزوں کا خیال رکھیں کہ کسی کا حق نہ ماریں، کسی سے دھوکہ نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی کبھی دھوکہ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو نقصان ہوگا۔ اور نفع و نقصان یہ اللہ کی طرف سے، اور کاروبار اسی کا نام ہے، نفع و نقصان کا نام کاروبار ہے۔ تو آپ کو اس میں پروفٹ بھی لاکھوں کا ہو سکتا ہے اور نقصان بھی، لیکن یہ ہمارا کام ہے صرف۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، لیکن میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت تم سے ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات آئی تھی، تو انہوں نے ان سے بیٹوں سے کہہ دی تھی۔ باقی وہ یہی بتایا کہ وہ اللہ کی آئی ہوئی مصیبت کو نہیں ٹال سکتا۔ تو تدبیر کرنا ہمارا کام ہے، باقی کام اللہ پر چھوڑ دیں۔
ہمارا کام ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کام کرنا، باقی نفع نقصان اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اور یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔